تسلیما۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس پرمسرت موقع پر تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور پھر ہم سب اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں اسلام کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اس لیے کہ مبارکباد دینے کے اصلی حقدار وہی امام ہے جو موجود ہے، اور آج کی یہ تاریخ بہت ہی پرنور، پرمسرت، پرعظمت اور بھرپور فضیلتوں سے، جس میں ہمارے دو شخصیتیں دنیا میں تشریف لائیں، اور ان میں سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جسے دشمنوں نے صادق کہا، ایک وہ ہے جسے پورے معاشرے نے صادق کہا۔ دونوں کو صادق کہا گیا ہے، یہ بھی صادق ہیں، وہ بھی صادق ہیں۔ پیغمبر اکرم کا لقب بھی صادق ہے اور چھٹے امام کا لقب بھی صادق ہے، اور یہ دو صادقین، یہ دو صادق آج دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا زندہ نہیں رہتا، صادق دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ جو صادق ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت پڑھی، بڑی مشہور و معروف ہے، جس پہ 3 محفلیں میں پڑھ چکا ہوں۔ بسم اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلوات پڑھیں۔ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اور اے صاحبان ایمان، جو کام اللہ اور ملائکہ کر رہے ہیں وہ کام تم بھی کرو۔ بلکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس بشر پر 10 دفعہ صلوات پڑھتا ہے۔ لہذا اس مبارک موقع پر، لہذا آج کی شب ہم مخصوص کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں، اور انہی کے لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ سبزہ زار، یہ گلستان، یہ باغات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، لہٰذا ساری چیزیں آپ کے صدقے میں ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں ہے۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی اس پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی، اور اگر صدقے میں پیدا نہ ہوتی تو پھر چاند انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے نہ ہوتا،
ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا محمد اور آل محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے ہر چیز ان کی اتباع کرتی ہے، ہر چیز ان کی بات کو قبول کرتی ہے، ہر چیز ان کی اطاعت کرتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں ہے. مگر ایک سوال یہاں پہ یہ قائم ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا پیغمبر کے صدقے میں ہے تو جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ کے یہاں کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو اور اس کے احترام میں آپ نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہو، شامیانہ بھی لگایا، بہترین انتظام کیا، آنے جانے والوں کے لیے اچھی غذائیں بھی فراہم کی اور روشنی کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، نہیں آپ نے ہر چیز کا زبردست انتظام کیا، لیکن جیسے ہی وہ گیا تو وہ رونقیں ختم ہو گئی. اب ہم نے دوسرے دن وہاں جا کے دیکھا تو صحرا ہی صحرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا، وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا. ہم نے کہا کل اتنی رونق تھی آج کیا ہو گئی؟ کہا جناب یہ ساری رونقیں کسی کی وجہ سے تھیں، جب وہ چلا گیا تو ساری رونقیں بھی ختم ہو گئیں. تو اگر یہ دنیا پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی تو جب نبی گئے تو اس کائنات کو بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں زمین اپنی جگہ پہ ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، انسان اپنی جگہ پہ ہے، جن اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ ہیں اور وہی رونق ہے کائنات میں، وہی اجالے ہیں کائنات میں، وہی روشنیاں ہیں کائنات میں، پر رونق ہے یہ کائنات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جو اسے دور محمد کہا جاتا ہے. بس سمجھ رہے؟ تھوڑا سا جلدی جلدی ماشاءاللہ اب آ گئے جی، اتنی تمہید کا وقت ختم ہو گیا. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا مل جائیے. بابا سے بلند آج تو آپ کی صلوات آسمان تک جانی چاہیے. ہاں سنیے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس وقت ایک محمد ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات آج بھی سجی ہوئی ہے. تو اے میرے پیغمبر اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اور کل وہ تاریخ آ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں 17 ربیع الاول، جس میں کائنات کا رسول، کائنات کا اولو العزم پیغمبر، جس کے صدقے میں کائنات ہوئی، وہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو جس کے صدقے میں یہ کائنات ہے وہ کل آ رہا ہے. لہذا اب ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو اعمال ہیں مفاتیح الجنان میں وہ پہلے سن لیجئے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھیے تو غسل کیجئے. 17 ربیع الاول کا غسل ہے غسل مستحب، جو نیت بھی اس کے غسل مستحب کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ. اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے ماشاءاللہ جو آپ بہتر جانتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ نئے نئے لوگ ہیں آپ، تو سب کو غسل کا طریقہ آتا ہے. تو سب سے پہلی کل ذمہ داری یہ ہے کہ کل آپ غسل کیجئے اٹھنے کے بعد فوراً. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر آپ اپنے سر پہ پانی ڈالنا، یہ بتائیے خدا کے سر پہ پانی ڈالا آپ نے اپنے سر پہ ڈالا؟ اپنی ڈالا، پڑوسی کے تو نہیں ڈالا، نہیں، اپنی سر پہ آپ نے پانی ڈالا. تو جب یہ پانی آپ نے اپنے ہی سر پہ ڈالا، اللہ کے سر پہ نہیں ڈالا، اور جو آرام، جو راحت، جو سکون جو آپ کو مل رہا ہے پانی سے، وہ اللہ کو تو نہیں مل رہا ہے، آپ ہی کو مل رہا ہے. لیکن اللہ یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ جس دن میرا نبی پیدا ہو اور وہ تاریخ آئے، تو آج تو پیدا نہیں ہوئے نا، یہ تو ہم جنم دن منا رہے ہیں ان کا، جیسے آپ اپنے بیٹوں کا بناتے ہیں. اور یہ ہماری محبت ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کا جنم دن اتنے برسوں کے بعد بھی منا رہے ہیں.
تو یہ تاریخ وہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے. یہ ہماری محبت ہے اور انسان کو محبت کا ثبوت دینا چاہیے. اور پروردگار بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کے حبیب، اس کے محبوب، جس کو ادب بھی اتنا دیا، پیار اتنا دیا کہ اس کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. پورے قرآن میں کہیں بھی پڑھ لیجئے، پورے قرآن مجید میں اس کو یہ نہیں کہا یا محمد، نہیں، کہیں نہیں ہے. یا احمد نہیں، بلکہ کیا دوسرے انبیاء کے دیکھیے آپ نام، یا آدم، اے آدم، یا کے ساتھ پکارا. یا ابراہیم، وہاں بھی نام کے ساتھ پکارا. یا عیسیٰ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ، سب کے سب جب بھی پکارا کسی نبی کو تو اس کے نام کے ساتھ پکارا. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی اب نہیں کہتا یا محمد. پورے قرآن مجید میں کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، جب نبیوں کو پکارا تو نام کے ساتھ، اسے پکارا تو لقب کے ساتھ. کبھی اب تجھے پیار یاد آ رہا ہے، اگر چادر اوڑھ لی، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے پاکو پاکیزہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تو کبھی نبی کہہ کے پکارا، کبھی رسول کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا. کہا میں تم کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، جب میں اس کا خدا ہو کر اسے یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے یا محمد کہہ کے پکارو. نہیں، خبردار، یہ تہذیب کا لحاظ رہے. خیال رکھنا اس کے ادب کا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، جب تم بزم نبی میں بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارا سارا کا سارا عمل ختم ہو جائے گا. بڑی عظمتوں والا نبی ہے. یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں تو آپ جتنی نبی کی آواز ہے اس سے دھیرے دھیرے، ادب سے، احترام سے. اسی طرح اگر نبی راستے میں چل رہا ہو تو خبردار اس کے آگے نہ چلنا. یہی حکم ماں باپ کے لیے ہے اور یہی حکم رسول کے لیے. جب جوان بیٹا جا رہا ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو روایت یہ کہتی ہے اس جوان بیٹے کو باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ باپ آگے آگے ہو اور بیٹا پیچھے پیچھے ہو، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو یہ آقا ہے، یہ غلام ہے. ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہو جوانی کے جوش میں. ہاں، جہاں خطرہ ہو وہاں تم آگے چلو، ماں باپ پیچھے چلے، بس مرے. لیکن ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں آپ بیل کی طرح، بالکل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، خبردار اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند نہ کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، انہیں نام سے نہیں پکارنا ہے. تو کیا یا ایھا الرسول، اب تجھے القاب یاد، تو اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ بھی اسے نام کے ساتھ نہیں پکارتا ہے. یہ ہے عظمت پیغمبر، یہ ہے شان پیغمبر، یہ ہے احترام پیغمبر. اور پھر اس کو جب 17 ربیع الاول میں پیدا کیا تو تاریخ آئی تو پہلے کہا غسل کرو. کیوں غسل کرو؟ تاکہ جب تم صبح کو اٹھو اور اپنے نبی کا تذکرہ کرو تو پاکیزہ ہو کے کرو، غسل کر کے کرو. ورنہ پانی آپ کے سر پہ پڑا ہے، لذت آپ نے لیے نہا کے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ کا بدن بھی پاک ہو گیا، آپ کی روح بھی پاک ہو گئی. اور پھر یہ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں اس بندے کو کہ جو غسل مستحب کرتا ہے. غسل واجب کرنا تو مجبوری ہے آپ کی، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن غسل مستحب کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا کہتا ہے
کہ یہ میرا مومن بندہ کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے سر پر پانی بھی اس نیت سے ڈالتا ہے کہ اس عمل سے بھی میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. دیکھیے پتہ کتنی باریکیاں ہے شریعت میں. تو پہلا عمل کل کا یہ ہے کہ آپ غسل کیجئے اٹھتے کے بعد. دوسرا عمل یہ ہے کہ روزہ رکھیے. جس نے من صام کتب اللہ لہ صیام سنہ، جس نے 17 ربیع الاول کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے. کتنا کریم ہے پروردگار. اچھا روزے کتنے رکھے آپ نے؟ 1 دن کے یا 10 دن کے؟ 1 دن کا ہی رکھا. اللہ کہتا ہے کہ گویا کہ آپ نے پورے سال کے روزے رکھے. اس کا مطلب ہے اللہ تعداد نہیں دیکھتا. ہو سکتا ہے ایک آدمی سال بھر روزہ رکھے لیکن اللہ اسے 1 دن کا بھی اجر نہ دے، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی اللہ کے حکم سے 1 دن روزہ رکھے تو اللہ اسے پورے سال کا روزے کا ثواب دے دے. تو کل کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. کل روزہ رکھیے. حد تو یہ ہے اگر کوئی بیچارہ پورے دن کا نہیں رکھ سکتا ہو تو آدھے دن کا رکھ سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر روزے کی نیت آپ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ثواب حاصل ہو. ایک مومن دوسرے مومن کا کھلوا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر نیت نہ کیجئے کہ صبح ہی مومن سے کھلوا لوں گا میں. یہ بھی بڑی پریشانی ہے ہمارے یہاں کہ پہلے ہی سے کر لیتے ہیں کہ بھائی. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر اس نیت سے کریں گے تو بھی اجر ہے آپ کو، تو بھی آپ کو پروردگار اجر دے گا. تو روزہ. تیسری ہے زیارت نبی، مرسل اعظم کی زیارت، پیغمبر اکرم کی زیارت. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ انگلی کا اشارہ کر کے آپ السلام علیک، اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح نماز کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. کیوں اہمیت ہے اس کی زیادہ؟ اس لیے کہ یہ خالی زیارت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو درس دیا جا رہا ہے یہ جو قبر کے اندر ہے یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسے آپ چھوٹا سا مسئلہ نہ سمجھیے کہ یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ یا السلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو جب ادھر سے السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے جب سلام کیا جائے گا تو ادھر سے واقعاً جواب آئے گا السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا سید المرسلین. تو زیارت ہے. اگر پوری زیارت بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم مکے کی طرف رک کر کے، مدینے کی طرف رک کر کے یہی کہہ دیجئے السلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ نے ملائکہ معین کیے ہیں جو آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو یہ جو سلام ہے نبی کریم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں. تبھی تو آپ تو زیارت بڑی مہم ہے. تیسری چیز، چوتھی چیز جس پہ میں اور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں، اچھا لباس پہنیے، اچھے کپڑے پہنیے. ویسے بھی شوقین ہے جوان انسان ماشاءاللہ کپڑے کا. دیکھیں اسلام کتنا عجیب و غریب مذہب ہے. وہ آپ کے نہ کھانے پہ پابندی لگاتا ہے نہ پہننے پہ پابندی لگاتا ہے. اگر کوئی اس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے ممبروں سے تو وہ غلط فکر ہے. نہیں، اگر آپ کی شان اعلیٰ ترین کپڑا پہننے کا ہے تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پہنیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھائیے. اور پھر جس دن نبی پیدا ہو اس دن تو سب سے اعلیٰ کھائیے، سب سے اعلیٰ پہنیے. اپنے بچوں کو لے جائیے، شاپنگ کرائیے اپنی ازواج کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جہاں آپ کو روکا جاتا ہے وہاں لے کے جاتے ہیں آپ، اور جس دن آپ سے کہا جاتا ہے آپ کراؤ، خدا کی قسم روزی میں برکت حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان اس طرح چلے جس طرح خدا چاہتا ہے. تو کل اپنے بچوں کو نئے سے نیا لباس پہناؤ،
اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، اپنی بیوی کو اچھا لباس دلواؤ، شاپنگ کراؤ، گھومو پھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زبان پہ ہو اللہم صلی علی محمد و آلہ. لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت میرے خیال میں رہ نہیں گئی ہے. ہم چھٹی کے دن چلیں گے، ہم اتوار کے دن چلیں گے، ہم فلاں دن کریں گے. نہیں، شریعت یہ ایک ہفتے میں ایک دن تو شریعت جمعے کا آپ کو دیتی ہے کہ جمعے کے دن اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اور کیا چاہتے ہو خدا سے؟ دیا ہوا سب اسی کا ہے. لیکن پھر اگر وہ کہیں حکم دے کہ نہیں اب کرو، تو اس کا مطلب ہے کوئی خاصیت ہے اس دن میں، تاکہ آپ کو برکت حاصل ہو. تو بچوں میں برکت ہو، گھر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، تاکہ پتہ چلے. دیکھیے، کپڑا آپ ہی پہنیں گے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کو پہنا دے، نور علی نور. لیکن اگر ایک مومن کل کے دن خود بھی ایک نیا کپڑا پہن لے تو پروردگار اس میں بھی اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس نے کپڑا ہمیں خوش کرنے کے لیے پہنا ہے. تو اگر کپڑے بھی آپ اس کو خوش کرنے کے لیے پہنتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر عظیم دیتا ہے. صدقہ دو، خیرات دو، مومنین کو مبارکباد دو، مسکرا کے ملو، یہ سارے اعمال ہے کل کے. اس کے بعد انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز کیا. انک لعلی خلق عظیم، آپ کو ہم نے اخلاق کے بلند ترین درجوں پہ فائز کیا. اور جب یہ 17 میں آیا، اب سنیے یہاں سے روایت کہتی ہے، راوی بھی کون؟ صادق آل محمد. نہیں، صلوات ذرا اچھی سی پڑھیں. صادق آل محمد، یعنی جن کی ولادت کی خود تاریخ ہے کل. تو میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی شریک ہو جائیں. ویسے کل کی محفل مخصوص ہے انشاءاللہ چھٹے امام سے، آج صرف رسول اسلام کا تذکرہ. لیکن انہی کی بیان کرتا کہ جب ہمارے جد کی ولادت ہوئی، پیغمبر اکرم مرسل اعظم کی، تو وہ لوگ جو آسمان کے ستاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے، سارے ستارے ٹوٹنے لگے. جتنے بھی جادوگر تھے ان کا جادو فیل ہو گیا، یعنی خالی پیدا ہوتے ہی. ادھر جمعے کے دن پیغمبر اکرم 17 ربیع الاول میں سن 1 عام الفیل میں دنیا میں تشریف لائے. زمین پہ آنا تھا تو کرامات دیکھیے کیا کیا ہوئی. اور بیان کرنے والے ہیں چھٹے امام. اصول کافی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ایک اور، یعنی اصول کافی میں بھی ہے اور شیخ صدوق کی کتاب میں بھی ہے. چھٹے امام کی روایت ہے کہ جب پیدا ہوئے تو کس طرح، جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے اپنا سر سجدہ خدا میں رکھ دیا. سب سے پہلے نبی نے آ کے سجدہ کیا، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. لا الہ وانا رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تو اپنی رسالت کا اعلان بچپن ہی سے کر رہا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ پیدا بعد پہلے ہوا اور رسول بعد میں بنا ہو. یہ پیدائش سے پہلے ہی رسول ہے، یہ کسی کے بنانے سے نہیں بنا ہے. چلیے، وَأَنَا رسول اللہ، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، لا الہ الا اللہ وَأَنَا رسول اللہ پڑھا. اچھا، ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اگر نہ روئے گھر والے رونے لگتے، یہ کیوں نہیں رویا؟ کبھی چچی کو دکھایا، کبھی تائی کو دکھایا، کبھی بڑی بزرگوں کو دکھایا، یہ رویا نہیں. کیا بات ہے؟ دیکھیے تو صحیح کیوں نہیں رویا. یہ تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ روئے تو ہو سکتا ہے دماغ میں خلل ہو، نہ رویا ہو سکتا ہے دماغ میں کمی ہو جائے. اب دیکھیے، پہلی ہی مرتبہ رونے کے کتنے فائدے ہیں.
کتنا فائدہ ہے پہلی ابتدائی میں رونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر نہیں رویا تو ماں باپ پورا معاشرہ سمجھتا ہے دماغ میں کوئی خلل ہے، مگر جیسے ہی رویا تو سمجھ میں آ گیا کہ دماغ بالکل. اب اس سے بڑی بات میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں؟ تو دماغ میں عاقل ہونے کی علامت ہے کہ روئے، بچپن ہی میں روئے. مگر کوئی معصوم آپ روایت دکھا دیجئے، کوئی بھی معصوم آ کے نہیں رویا. دنیا کا ہر انسان آتا ہے روتا ہے، اس کی زندگی کی علامت ہے رونا. معصوم کی علامت کیا ہے؟ سجدہ. سجدہ جیسی وہ زمین پہ آتا ہے سب سے پہلے سجدہ الہی کرتا ہے. سجدہ الہی کر کے بتاتا ہے کہ جو سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے. تو ہر معصوم کی ابتدا سجدہ، ہر انسان کی ابتدا رونا. اب کتنا فرق ہے رونے میں اور سجدے میں؟ نہ کہیے ہم جیسا، یہ تم جیسا نہیں ہے. اے خدا تو ہی بتا اس بندے کو کیا کہتے ہیں. اے خدا خود ہی بتا اس بندے کو کیا کہتے ہیں جس کے نائب کو بھی کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. تو ان کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سنیے یہاں سے اور جوشیلی صلوات پڑھیے ذرا تاکہ محفل کا ہاں. تو آپ سنیے یہاں سے. تو جب پیدا ہوئے پیغمبر اکرم تو یہ اور جناب آمنہ کہتی ہیں کہ پوری دنیا میں شرق میں غرب مجھے نظر آ رہی تھی. ماں کو بیٹھے بیٹھے پوری عالم نظر آ رہا ہے اور پورے عالم میں نور داخل ہو گیا ہے. اور ایک آگ تھی فارس کے اندر جو 1000 سال سے بجھ نہیں رہی تھی. لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے. ادھر نبی دنیا میں تشریف لائے، وہ آگ بھی بجھ گئی. اور پھر فرماتے ہیں امام کہ جب نبی تشریف لائے تو جتنے بھی بت خانے تھے اور وہ بت جو اوپر سجے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے زمین پہ گر گئے اوندھے منہ. کوئی بھی بت اپنی جگہ پر باقی نہیں تھا. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس دور کے بادشاہ تھے ان کی کرسیاں الٹی ہو گئیں. مدینے اور مکے کا اور پورے عالم کا کوئی گھر ایسا نہ بچا کہ جہاں پر روشنی نہ پھیلی ہو. اب کہتے ہیں چھٹے امام کہ وہاں صرف 2 خاتون تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. سنیے یہاں سے، 2 خاتون تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک تھی فاطمہ بنت اسد اور ایک تھی جناب آمنہ. وقالت احداہما الاخری، ایک نے دوسرے سے کہا ما ترینا ارا، کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہاں مجھے بھی وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. پورے عالم میں نور ہی نور ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں نور داخل نہ ہوا ہو. ابھی ان دونوں کو تعجب ہو ہی رہا تھا کہ جناب ابو طالب تشریف لائے اور کہا تم دونوں کو تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہا ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا نور اتنا نور اتنا نور. جناب ابو طالب نے فرمایا فاطمہ بنت اسد تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے تمہیں خبر نہیں دی تھی؟ کیا خبر دی تھی؟ سنیے، انکا ستل دینی یکون وصی ھذا المولود، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ 30 سال کے بعد تمہارے یہاں بھی ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا کہ جو اس کا وصی ہوگا؟ اور دوسری روایت تاتین سبتن بے مثلے، سبت عربی میں کہتے ہیں 30 سال کو، یعنی 30 سال میں تمہارے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. بس اس پہ میں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے
کہ آج ایک لڑکی ایک لڑکا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، دنیا کی کسی بھی سائنس سے آپ پوچھئے کہ ان کے یہاں ولادت ہوگی، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. نہ تو یہ بتا سکتے کہ ہوگی یا نہیں، اور اگر یہ بھی بتا دیں کہ ہوگی تو یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوگا. ہاں لیکن جب انعقاد ہو جائے تو اب سائنس نے اتنی ترقی کی کہ کچھ مہینوں میں یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن لڑکا پیدا ہوگا 5 سال بعد. اب پوچھئے سائنس سے کہ کیا ہوگا. پوری دنیا کی سائنس سے پوچھ لیجئے آپ. ایک لڑکا 2 میاں بیوی ہیں اور ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے 5 سال میں، تو ان سے پوچھئے پوری سائنس سے بتائیے 5 سال بعد ان کے کیا ہوگا. کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا میں آج تک ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو یہ بتا سکے 5 سال بعد کیا ہوگا. مگر کروڑوں سلام ہو علم ابو طالب کے اوپر کہ علی پیدا ہوں گے 30 سال کے بعد. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ بنت اسد تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ جب تمہارے ہوگا تب بھی اسی طرح نور ہر جگہ پھیلے گا اور وہ وسیع ہوگا اس کا. اچھا چلیے، ایک تو کمال یہ ہے کہ یہ بتایا کہ کیا ہوگا. سائنس آج اگر بتاتی بھی ہے کچھ مہینوں میں تو یہی بتا سکتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا، لیکن یہ نہیں بتا سکتی عالم ہوگا، جاہل ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، سر کیسا ہوگا، پیر کیسا ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. کروڑوں سلام ہو علم ابو طالب کے اوپر. یہ بھی بتایا کہ بیٹا ہوگا، یہ بھی بتایا نبی جیسا ہوگا. یہ بھی بتایا کہ نبی جیسا ہوگا. کہتے ہیں جب یہ سارے میں نور پھیل گیا تو امام فرماتے ہیں شیطان کو جنت سے نکلنے کے بعد یہ اجازت تھی کہ وہ آسمانوں تک جا سکتا تھا، لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو 3 آسمان اس سے کلوز کر دیے گئے. یعنی اب یہ 4 آسمان تک جا سکتا ہے، 3 آسمان پہ اوپر نہیں جا سکتا. لیکن اب جو نبی پیدا ہوئے اور اس نے آسمان پہ جانے کی کوشش کی تو اسے بھگا دیا گیا. اب یہ آسمان پہ بالکل ہی نہیں جا سکتا. چاروں طرف نور ہی نور. جن کو آگ پہ لگا رکھے تھے کہ ان آگ کی پوجا کرو وہ آگ بجھ گئی. کسی کو لگا رکھا تھا بت خانوں میں تو بت خانوں میں مسمار ہو گئے، ہر عبادت خانہ گر گیا، بت گر گئے. اور جتنے جادوگر تھے ان کا جادو فیل ہو گیا، جن کے پاس سحر تھا ان کا سحر فیل ہو گیا. سارے پریشان ہیں یہ ہوا کیا. تو اب شیطان نے، امام فرماتے ہیں شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو اکٹھا کیا، چمچوں کو، جتنے بھی اس کے شیطان چمچے ہیں، اور چونکہ وہ اپنی فوج رکھتا ہے، وہ بھی اس کی بھی کافی فوج ہے. بھائی یہ دعا کرو خدا سے ہم اس کی فوج میں نہ ہو جائیں کہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اللہ بچا کے رکھے اس کی فوج سے. تو اس کی فوج بھی بڑی لمبی چوڑی ہے. اس نے سب کو بلایا، بھائی کیا بات ہے ذرا پتہ لگاؤ. آج تو بالکل ہی نقشہ بدلا ہوا ہے زمین کا، کوئی بہکائے میں نہیں آ رہا ہے. جو بت کی پوجا کرتے تھے وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ آگ پہ رو رہے ہیں یہ کہاں گئی. جو پانی کو پوج رہے تھے پانی خشک ہو گیا دریا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو جادوگر تھے ان پہ بھی خبر نہیں آ پا رہی ہے کہیں سے. اور میں آسمان پہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے جانے ہی نہیں دیا. تو یہ تو دیکھو ہوا کیا. سب نے کہا ہم نے تو بڑی کوشش کر لی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہی پتہ لگاتا ہوں. اب وہ پوری دنیا میں گھومنے لگا. حرم میں پہنچا. حرم میں کیا دیکھا؟ جبرائیل کی آرمی.
پورا کا پورا مکہ گھرا ہوا، چھٹے امام فرما رہے ہیں پورا کا پورا مکہ گھیرا ہوا ہے ملائکہ نے. تو شیطان نے داخل ہونا چاہا، ادھر ملک نے کہا اللہ کی لعنت ہو، داخل نہیں ہو سکتے ہو، تو نہ داخل ہونے دیا. آخر میں اس نے اپنا حربہ استعمال کیا. امام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی شکل کو چڑیا کی جیسے بنایا اور یہ اڑتا ہوا جانے لگا حرم کی طرف. تو جبرائیل پیچھے پیچھے، کہا ہم تمہارے پیچھے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا بس اتنا بتا دو کہ ہوا کیا ہے. کہا تم اتنے پریشان کیوں؟ کہا پریشان یہ ہوں اس لیے کہ کوئی بھی چیز کام ہی نہیں کر رہی ہے. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا جا جب تو نے پوچھ ہی لیا تو بتاتا ہوں، آج وہ آیا ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ نے. سونیا جی آج اس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات. میں تو اچھا انصاف کی تو بات یہ ہے، عشرے کا موضوع ایک محفل میں کیسے پڑھوں میں؟ یہ تو ولادت بھی پوری نہیں ہو پائے گی. تو آج جو ہے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا عظیم انسان آیا. کس کے گھر؟ عبد المطلب کے، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، کائنات کا رسول، ابو طالب کا بھتیجا. اب کس کی مجال ہے جو وہاں جا کے کچھ کر سکے؟ معصوموں کا پہرا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں ابو طالب، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ایسا نبی آغوش میں مل رہا ہے. بلکہ کبھی کبھی تو دیکھیں بڑا ظلم ہے جناب ابو طالب کے اوپر کہ آغوش میں نبی کو پالا. کتنی مبارک آغوش ہے کہ جس نے 2 ہی بچے غور سے اپنی آغوش میں پالے ہیں. ایک وقت کا سب سے بڑا نبی بنا، ایک وقت کا سب سے بڑا امام بنا. اور جب مسئلہ آیا جناب ابو طالب کا تو سارے لوگ منہ بنانے لگتے ہیں، پریشانی ہونے لگتی ہے. مگر کروڑوں سلام ہو ان کی عظمت کے اوپر. اور نے کہا باپ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اب کون سنبھالے؟ تو روایت کہتی ہے جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو کھڑا کر دیا لائن سے کہ بیٹا تم جس کا چاہو اس کا دامن پکڑ لو. پیغمبر اکرم نے اپنے سارے چچاؤں پہ نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد ابو طالب کا دامن پکڑ لیا. بس میں یہاں پہ آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں چھوٹا سا قرآن مجید کا. وہ کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا اور پانی جا رہا ہے اس طرف اور محل ہے اس طرف، پانی کا بہاؤ ادھر اور محل ادھر، اور وہ صندوق آ رہا ہے ایسے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا جدھر کو پانی جا رہا ہے ادھی کو صندوق جائے، نہیں وہ راستہ کاٹتا ہوا آ رہا ہے. مگر اللہ دشمنوں کی عقلیں بالکل بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. کم سے کم ابھی سمجھ میں آ جاتا اگر عام بچہ ہوتا تو بہاؤ کے ساتھ بہتا، لیکن وہ آیا بالکل ایسے راستہ بناتا ہوا اور یہ نکالنا چاہتا ہے تو صندوق پیچھے ہٹ جاتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ یہ نکالنا چاہا تو صندوق پیچھے ہٹ گیا اور جب اس دوسروں نے نکالنا چاہا تو آگے آ گیا. تو یہ صندوق کے اندر موسیٰ ہے، انہیں کیا پتہ کون نکال رہا ہے؟ کہا نہیں جناب نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. نبی نہیں چاہتے کہ پہلے مرحلے میں مجھے کافر نکالے. تو موسیٰ کو صندوق کے اندر رہ کے اتنا علم ہے کہ نکالنے والا کافر ہے، اور بچپن میں نبی جس کا دامن پکڑ لے انہیں معلوم نہیں ہے.
کروڑوں سلام ہو عظمت ابو طالب کے اوپر. پھر روایت کہتی ہے پڑھنا مجھے کچھ اور تھا لیکن جب بات آ گئی تو کہتا چلوں. نام نامی حضرت کا محمد کس نے نام رکھا؟ بعض روایات کہتی ہیں عبد المطلب نے، بعض روایات کہتی ہیں الہام کے ذریعے ابو طالب نے یہ نام رکھا محمد. محمد بنا حمد سے. محمد کا ترجمہ جس کی تعریفیں زیادہ کی جائیں، جس کی تعریفیں کائنات میں سب سے زیادہ کی جائیں اس کو کہتے ہیں محمد. تو نام رکھا جناب ابو طالب نے. اب مجھے یہ بتائیے اللہ نے کیا نام رکھا قرآن میں؟ احمد. ابو طالب نے کیا رکھا؟ محمد. کلمہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد. تو کلمے میں احمد رسول اللہ نہیں ہے، کلمے میں ہے محمد رسول اللہ. پروردگار احمد رسول اللہ کہہ دے تو کیا مسلمان نہیں بنے؟ کہا نہیں، مسلمان جبھی بنے گا جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا. تو اب دیکھیے مسلمان بنتا کب ہے؟ کہا میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام سے کلمہ نہیں پڑھو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. اب سنیے آخری روایت اور اس کے بعد زحمت تمام، چونکہ وقت ہو گیا ہے. بڑھتا رہا بچہ، جناب ابو طالب کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں کہ ماں بھی ایسی ملی مجھے، امی بعد امی، میری ماں کے بعد سب سے بڑی ماں فاطمہ بنت اسد، مجھے ایسی ماں ملی کہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھی. اور گھر میں ایک صحن خانہ میں ایک کھجور تھا بہت بڑا، اس کھجور سے تازہ تازہ کھجور توڑ کے ابو طالب کھلاتے تھے نبی کو. اور جو گرا ہوا کھجور نہیں، جو زمین پہ گر جائے وہ نہیں، توڑ کے کھلاتے تھے اپنے بیٹے کو. ایک دن جناب ابو طالب کسی کام سے چلے گئے، فاطمہ بنت اسد کھجور کیسے توڑے، عورت ہے. تو ابھی یہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی کو بھوک لگی، پیغمبر اکرم چلے کھجور کے درخت کی طرف، نیچے پڑا ہوا کھجور نہیں اٹھایا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، کھجور کافی بڑا تھا. ایک مرتبہ ننھے ننھے ہاتھوں کو بڑھایا اور کھجور کو دیکھا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کھجور خود بخود جھکنے لگا، اور جب کھجور جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا کہ پیارے نبی نے تازے تازے کھجور توڑے اور توڑنے کے بعد کھانا شروع کر دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا. جناب ابو طالب آئے رات میں نے کہا کہ آج تو میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا انہیں بھوک لگی، انہوں نے اشارہ کیا، کھجور کا درخت جھکا اور اتنا جھکا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھجور توڑ لیے. تو ایک مرتبہ کہا تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے آج ہی یہ منظر دیکھا. کہا تو تجھے تعجب ہوگا، مجھے نہیں. یہ بچہ جب میرے ساتھ راستے میں چلتا ہے کبھی درخت جھک کے تعظیم کرتا ہے، کبھی شجر جھکتا ہے. تو اب دیکھیں آج جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، اور اس میں سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو. تو اس میں جب 1 منٹ کے اندر، چونکہ پھر میں آپ کو ایک پیارے نبی کے کردار کے اوپر ایک بات سنا کے اس کے بعد ماشاءاللہ آپ شاعروں کو سنیں گے.
اور کل کی محفل چھٹے امام کے حوالے سے ہوگی. جلدی جلدی جتنا بھی ہو سکے, چونکہ یہ جو پیسہ دیں گے آپ, یہ کام آئے گا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام پروگرام میں. جتنے بھی 2-3 آدمی ہیں جلدی جلدی اٹھ جائیں, اور جتنا بھی ہو سکے. آج تو ویسے بھی 2 معصوم کی مین کی ولادت ہے, کوتاہی نہ کیجئے. جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ ملے گا. صلوات پڑھتے ہوئے. جلدی 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 جلدی. آج کی محفل میں انشاءاللہ شیطان بھی نہیں بہکائے گا آپ کو. اپنی حیثیت سے زیادہ دیں. ایک بات اور عظمت قرآن کے حوالے سے اور اس پیارے نبی کی عظمت کے حوالے توجہ چاہتا ہوں. اور اب آپ کو مجھے انشاءاللہ معراج کرانی ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے اس نبی کا نام تو یہ, لقب کیا ہے؟ لقب کیا ہے اس نبی کا؟ حبیب. اور جناب ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل. یہ حبیب اور وہ خلیل. خلیل کے معنی کیا ہیں؟ خلیل کے معنی کیا ہیں؟ دوست. اور حبیب کے معنی دوست. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ صلوات پڑھے جلدی سے. یہ میں آپ کو ولادت کے دن کا تحفہ دے رہا ہوں. تو حبیب کے معنی بھی دوست اور خلیل کے معنی بھی. تو دونوں میں فرق کیا ہے پھر؟ حبیب میں اور خلیل میں کچھ تو فرق ہوگا, جس سے عظمت نبی ابراہیم سے بھی زیادہ ہو. تو وہ بھی اللہ کے دوست, یہ بھی اللہ کے دوست. دونوں میں فرق سنیے. جو طالب ہو, کسی کی دوستی کو طلب کر رہا ہو, اسے کہتے ہیں خلیل. جو کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہو اسے کہتے ہیں خلیل. اور اگر خدا کسی سے خود دوستی کرنا چاہے, نہیں ابھی نہیں سمجھے, ابھی نہیں سمجھے آپ, مجھے معلوم ہے, ایسے میں نہیں چھوڑوں گا. خلیل. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی کسی سے دوستی ہے, آپ بھی دوست ہیں وہ بھی دوست ہے, دونوں آپ 2 دوست ہیں ایک دوسرے کے. لیکن ایک دوست وہ ہے کہ جس کی بڑی توجہ ہے آپ کی طرف, ہر وقت آپ کی خوشی کو دیکھتا ہے, رضا کو دیکھتا ہے آپ کی. تو اگر آپ نے گھر بنایا کوئی, تو وہ یہ کہے گا جناب ارے گھر بنا لیا دوست, لیکن آپ نے دکھایا بھی نہیں. کہاں یار مجھے فرصت نہیں تھی, مجھے یہ نہیں تھا, آپ نے 70 بہانے کر دیے. ہیں دوست, سمجھ رہے؟ اچھا ایک تو وہ ہے جو آپ کو زیادہ چاہتا ہے, یہ وہ دوست ہے جو آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے. تو اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے آپ نے مجھے گھر نہیں دکھایا. کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی, ارے اب مجھے فرصت نہیں ملی, 100 بہانے بنا دیے. اچھا ایک اور دوست ہے آپ کا جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں, ان کے پاس آپ خود ہی جا رہے ہیں, ارے وقت دیجئے تو ہمارا گھر دیکھ لیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو ایک ہے جو میری چاہت آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں, آپ بھی مجھے چاہتے ہیں, لیکن میری چاہت آپ سے کچھ زیادہ ہے. تو آپ کا جو کیریکٹر ہوگا میرے ساتھ الگ ہوگا. اور ایک وہ جس کی طرف آپ کا دل مائل زیادہ ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا کیریکٹر الگ ہوگا. مثلا آپ نے گھر ہی بنایا, میں چونکہ آپ کو بہت, ارے بھائی مجھے گھر ہی نہیں دکھایا, آپ نے کہا بھائی مجھے فرصت نہیں تھی, چونکہ میں آپ کی طرف زیادہ مائل ہوں, آپ میری طرف اتنے مائل نہیں ہیں. لیکن ایک وہ ہے جس کی طرف آپ خود زیادہ مائل ہیں, تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا وقت نکالیے, ہمارا گھر دیکھنے آ جائیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کو کہتے ہیں خلیل, دوسرے کو کہتے ہیں حبیب. اب نہیں, اب بھی نہیں سمجھے. قرآن کی مجید کی آیت سے سمجھانا چاہتا ہوں.
جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے کیفا ارنی کیفا تحیی الموتا، مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ آواز آتی ہے کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو خواہش کدھر سے؟ ابراہیم کی طرف سے، مجھے دکھا دے۔ ادھر سے جواب آتا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے خلیل۔ اور اب حبیب کو اچھا یہ خلیل خود خواہش کر رہا ہے اور دکھا دی بھی زمین پہ ہی دکھا دی، لیکن حبیب کا درجہ خلیل سے بڑا ہے۔ کبھی نبی نے نہیں کہا مجھے کچھ دکھا دے، اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ ابراہیم نے ایک نشانی دیکھنے کو کہا تو خلیل کے لیے کہہ دیا کیا اطمینان نہیں ہے؟ اور حبیب نے دیکھنے کو کہا بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم دکھا دیں گے اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سواری بھی اپنی بھیجیں گے۔ اب سمجھ میں آیا خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو حبیب جس کو خدا بہت زیادہ، بھئی ایسے ہی ہے جیسے ایک دوست نے کہا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے آ جائیے، کس طرح ہوں؟ اپنی گاڑی سے آ جائیے۔ یہ اپنی گاڑی سے گئے، اور ایک دوست وہ ہے جسے آپ نے کہا حضور آپ وہیں رہیے میں گاڑی بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق۔ خلیل جو خدا سے زیادہ محبت کرے، حبیب جس سے خدا زیادہ محبت کرے، تو اس کو کہتے ہیں حبیب خدا، مرسل اعظم، پیغمبر اکرم، جس کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق، یہ میرے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں۔ اور جب اخلاق کے بلند ترین درجوں پر فائز ہیں تو سنیے دوستو، پیغام ہے دوستو، بادئ الفت کے طلبگار بنو۔ ایک ایک مصرے میں پورا سمندر ہے۔ دوستو بادئ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو۔ نہیں بھائی آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں میں۔ دوستو بادئ الفت کے، اچھا میں بھی دیکھتا ہوں کس طرح اٹھتے ہیں آپ دوسرے مسدس پہ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا خطابت میں داد سے منع کرتا ہوں، شاعری میں لیتا ہوں، اور میں مجبور کر دیتا ہوں آدمی کو۔ یہ بھی سن لیجئے، دوستو بادئ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں، بحر حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو۔ اور ہم مصرع برداشت کیجئے، بحر حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو، زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو۔ نہیں ابھی بعض لوگ رہ گئے ہیں۔ دوستو بادئ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو، بحر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو، زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو۔ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے تلوار نہیں۔ اور اب جس مصرے پہ میں نے کہا تھا سنیے، اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ 1 سال تک دعا دیں گے۔ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے تلوار نہیں۔ آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے۔ نہیں
آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے. نہیں، اور اب برداشت کیجئے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے. ارے گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے. نہیں، پھر سنیے، بیت پہ انشاءاللہ محفل کا جتنی بھی آپ کے اندر جوش و جذبہ ہے اسے ثواب میں شریک ہو جائیے. جو بیت سنا رہا ہوں آپ کو، آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے، گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے. کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں، کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں، انگلیوں سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں. کام کردار سے، کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں، انگلیوں سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں. انشاءاللہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. پالنے والے جس طرح یہ آج خوشی کی تاریخ ہے، اسی طرح تمام مسلمان اتحاد کے ساتھ خوشیاں مناتے رہیں. معبود کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما، اور ان صادقین کے صدقے میں جس کے گھر میں اولاد نہیں اس کو اولاد عنایت فرما، جس کے پاس جاب نہیں ہے اسے جاب عنایت فرما، جس کا اقتصاد کمزور ہے اس کو اقتصاد عنایت فرما، جو اس کو پریشانیاں ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما. انشاءاللہ بھی میرے بعد کچھ شاعر ہیں، ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں. کل کی محفل انشاءاللہ چھٹے امام کے علیہ السلام کے اوپر ہوگی. آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو.